بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے پہلے استغفار کے موضوع کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ایک بہن نے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کبھی ایسا لگتا ہے جیسے زندگی پر کسی نے تالا لگا دیا ہو، ہر طرف اندھیرے، پریشانیاں، عجیب سا بوجھ۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا، بعد میں پتہ چلا یہ سب کالا جادو تھا، ایسا جادو جو صرف میرے حالات پر نہیں میرے دل پر بھی چھا گیا تھا۔ میں ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن ایک پوسٹ دیکھی، استغفار کے فائدے۔ کچھ تو تھا ان الفاظ میں جو دل کو لگا۔ میں نے اسی دن ارادہ کیا چاہے جہاں ہوں، جیسی بھی حالت میں ہوں، استغفار کو اپنا معمول بناؤں گی۔ گھر میں کام کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، سونے سے پہلے اور جاگتے ہی سب سے پہلے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ معمول صرف 3 مہینے چلا، لیکن کمال کا اثر ہوا۔ وہ جادو جو میری روح تک کو جکڑ چکا تھا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ میرے چہرے پر جو بوجھ تھا وہ ہٹنے لگا۔ دل جو ہمیشہ گھبرایا رہتا تھا اب سکون محسوس کرنے لگا۔ پھر ایک دن مجھے ایک ایسی نوکری کی آفر آئی جو اس پرانی نوکری سے کہیں بہتر تھی جس سے مجھے نکالا گیا تھا، بلکہ 3 آفرز تھیں اور میں خود فیصلہ کرنے والی تھی کہ کون سی لوں۔ قرضے جو برسوں سے میرے سر پر بوجھ تھے ادا ہونا شروع ہو گئے۔ زندگی میں سے رکاوٹیں، بندشیں، خوف سب غائب ہو گئے تھے اور الحمدللہ میری زندگی میں ایسے برکت آئی جس کی میں نے کبھی دعا بھی نہیں کی تھی۔ میں آج یہ بات دل سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی پریشانی، رکاوٹ یا کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ تو کالو جادو، بندش، حسد اور ہر شیطانی سازش خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 1200 مرتبہ استغفار کی عادت بنا لیں، چاہے دل سے نکالیں یا زبان سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی انشاءاللہ۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب کوئی غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑ جاتے ہیں تو فوراً زبان سے نکلتا ہے استغفر اللہ، لیکن کیا ہم صرف معافی مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دوبارہ موقع بھی مانگتے ہیں؟ کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ صرف گناہ معاف نہ کر، مجھے بہتر انسان بھی بنا دے؟ اسی سوچ کو آج ہم یہاں بات کریں گے، کیونکہ استغفار صرف ماضی کی صفائی نہیں بلکہ مستقبل کی تعمیر کا بھی دروازہ ہے۔ قرآن کا تصور، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار استغفار اور دعا کو ساتھ ذکر کرتا ہے، یعنی پہلے بندہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ مجھے ہدایت، کامیابی اور نیکیوں کی توفیق دے۔ سورہ نوح کی آیت 10 سے 12۔ یہاں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف معافی مانگنے کو نہیں کہا بلکہ ساتھ یہ بتایا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا بھی کرے گا، یعنی استغفار کا مطلب ہے معافی، دعا کا مطلب ہے ایک نیا موقع۔ اصل دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا کا مطلب صرف مانگنا نہیں ہوتا بلکہ یقین کے ساتھ مانگنا اور اپنے رب سے امید باندھنا ہوتا ہے۔ جس بندے نے صرف یہ کہا استغفر اللہ اور پھر پلٹ کر وہی گناہ کیا، وہ صرف رسم ادا کر رہا ہے، لیکن جو بندہ کہتا ہے یا اللہ میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے اور پھر دوبارہ اس گناہ سے بچنے کا موقع دے، مجھے ہدایت دے، صبر دے، نیکی دے اور اخلاص عطا فرما، یہی وہ دعا ہے جس میں تبدیلی چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ گناہ کی عادت میں مبتلا ہیں یا آپ بار بار نماز چھوڑ دیتے ہیں یا زبان سے تلخ باتیں نکلتی ہیں تو صرف یہ کہنا کافی نہیں استغفر اللہ، بلکہ اللہ سے یہ بھی مانگے یا اللہ مجھے اپنے غضب سے بچا، مجھے وہ دل دے جو تیرا ہو جائے، وہ زبان دے جو صرف نرمی سے بولے، وہ قدم دے جو تیری طرف چلے۔ اپنے گناہوں کو پہچانے، اللہ تعالیٰ سے اعتراف کرے کہ ہم کمزور ہیں، پھر اس اعتراف کے بعد نیکی کا راستہ مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا تھی، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر اور پاکیزہ لوگوں میں شامل کر۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف معافی نہیں مانگ رہے بلکہ تبدیلی کا راستہ بھی مانگ رہے ہیں۔ انسان کی فطرت اور نیت
کی طاقت اتنی ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، بار بار گرا ہوا محسوس کرتا ہے، لیکن دل میں تبدیلی کی سچی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت تک ناراض نہیں ہوتا جب تک بندہ خود امید نہیں چھوڑ دیتا۔ یعنی اگر تم صرف معافی مانگو گے تو وہ معاف کرے گا، لیکن اگر تم موقع مانگو گے وہ راہ بھی دکھائے گا، دل بھی بدلے گا، حالات بھی بدلے گا۔ استغفار کے بعد ہم دعا کرتے ہیں تو اس کی تاثیر کیا ہے؟ اس کی تاثیر یہ ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، نیت نیک ہو جاتی ہے، دل کی سمت درست ہو جاتی ہے، اور پھر گناہ دل کو بھاتا نہیں بلکہ تنگ کرتا ہے۔ یہ اصل تبدیلی ہے۔ رات کے سناٹے میں تہجد کے وقت اس سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بس اتنا کہیں، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، گناہ کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہوں یا چلی جا رہی ہوں، لیکن مجھے صرف تیری رضا چاہیے۔ مجھے وہ موقع دے کہ میں تجھے پا سکوں، مجھے وہ نیکی دے جو میں تیرا دل سنوار دے، اور وہ وقت دے جہاں میں صرف تیرا ہو جاؤں۔ یہ دعا صرف زبان کی بات نہیں، یہ روح کی پکار ہے، اور اللہ ایسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یا اللہ مجھے صرف معاف نہ کر، مجھے نیکی کرنے کا موقع دے۔ دعا خاص طور پر سجدے میں مانگیں کیونکہ وہ سب سے قریبی لمحہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، صرف معافی مانگنے والا محسوس کرتا ہے، لیکن معافی کے بعد موقع مانگنے والا تبدیل ہوتا ہے، اور جو تبدیلی کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا، نرمی اور روشنی والا، دعا مانگنے اور نیکی کرنے والا، اور معافی کے بعد تبدیلی کی طرف چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی۔